بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مملکت آصف زرداری نے کہا، بلکہ شہباز شریف نے ان کو مبارک دی گلگت بلتستان کا الیکشن جیتنے کی۔ وہ جیتا بھی تو کوئی نہیں انہوں نے باہر۔ ایک کیسا سین آپ دیکھیں، ڈرامہ ہے ڈرامہ۔ تو نے کہا کہ بلاول بھٹو نے بہت محنت کی، آسرا بی بی نے بھی بہت محنت کی، تو آصف زرداری نے کہا کہ آخر بلاول بیٹا کس کا ہے؟ ساری ملک کی سیاست اسی میں چلی گئی۔ اب جو راولا کوٹ میں تو افواہیں اتنی ہیں کہ وہ کہتا ہے 300-400 لوگ مارے گئے، اور وہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ پیپل پارٹی کی ہی حکومت ہوگی جب بھی الیکشن ہوگے۔ جو جیتے ہوئے ہیں جی بی کے اندر تحریک کے انصاف والے، ان کے اپنے ہی نہیں ان کو مان رہے کہ وہ کہتے ہیں جی 7-8 سیٹیں ہم نے جیتی ہیں۔ تو اب کیا دیکھیں گے؟ ایک پارٹی تحریک انصاف ہے، وہ ایک ہے عمران خان کی پارٹی اور اس کا ورکر، وہ تو ہر جگہ پہ جیتے ہوئے ہیں۔ اب دوسری پارٹی کوئی کچھ اس کا نام رکھ لیں، وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی مزے کرنے ہیں، ایم این اے بن گئے، چیف منسٹر بن گئے۔ یہ ہے صورت حالات اس وقت۔ انڈیا یقیناً خوش ہوگا، لیکن یہ سارے خراب کون کر رہا ہے؟ یہ خرابی کی جڑ کون سی ہے؟ وہ ہے آصف، منیر، کیا ہے کمانڈر ان چیف ہے، وہ چیف کمانڈر ہے، کچھ بھی ہے آصف منیر۔ اب انہوں نے کہا تھا کہ زرداری صاحب کو بھی اور بلاول بھٹو کو بھی کہ یہ گلگت بلتستان تمہارا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو بیچ رہے ہیں کشمیر کو۔ انڈیا نے تو ٹکڑے کرنے ہی تھے، یہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیچ رہے ہیں۔ لوگ اپنا خون دے رہے ہیں، وہ بھی کشمیر کے بیٹے ہیں، کشمیر کی بیٹیاں ہیں۔ یہ 4 افراد جو پولیس کے، ان کا تو جنازہ دکھا دی انہوں نے۔ ہم جیسے بھی اس کے اوپر جو ہے دکھ ہوا، دعا نکلی ان کے
بیٹھ کے یہاں غیبانہ نماز جنازہ بھی پڑھ لیا، اور لیکن وہ تو 400-500 لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ جو قبرستان آپ بنا رہے ہیں، 9 مئی کا قبرستان، اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی انہوں نے گولی چلا دی تھی، پھر مرید کے کا قبرستان، لوگ تو بھول گئے اس بات کو بھی، میں نہیں بھولا، وہ بھی محمد عربی کے پروانے تھے، ایسے نہیں اٹھ کے آ گئے تھے، مرید کی سڑکوں پہ۔ آپ کتنے قبرستان بسائیں گے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں آپ نے نہیں ابھی تک بنائے، مگر اسلام آباد اور پنڈی پنجاب ہی ہے نا، یہاں تو جب قبرستان بسے گا تو کس کا بسے گا؟ نیا قبرستان، نیا پاکستان نہیں ہوگا، ہوگا نیا قبرستان۔ نہیں سمجھنا چاہتے نہ سمجھیں، پوری قوم نہ سمجھے، مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ گیم کیا ہو رہی ہے، صرف اپنے اقتدار کے لیے۔ عاصم منیر صاحب، اب جب وہاں پہ جو کشمیر کو فتح کرنا ہے اور کر تو لیا ہے، اب وہاں صرف رابلہ کوٹ کے بعد ایک موت کی سی کیفیت طاری ہو جائے گی پورے آزاد کشمیر میں، اور اس میں آپ اقتدار کا تخت جس کو چاہے بٹھا دیں، وہ تو لاشیں ہیں، جیسے وہ مرید کے والوں کی لاشیں ہیں، کہاں ہے وہ؟ تحریک انصاف کے ساتھ ابھی اتنا لمبا عرصے سے آپ ان کو سرنڈر کرنے کا کہہ رہے ہیں، وہ ابھی کر نہیں رہے۔ عمران خان سرنڈر نہیں کر رہا، باقی سب نے تو سرنڈر کر دیا ہے، بلکہ یہ گدھے ہیں، اقتدار کی گدھے جو اقتدار پہ بیٹھی ہوئی ہیں، جو بچا کچا ہوتا ہے فوج کا، جنرل کا، منیر کا، وہ یہ گدھے کھا لیتی ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر کہتی ہیں کہ وہ بیٹا کس کا ہے۔ شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے بڑی محنت کی، بھئی آپ کے بھائی صاحب نے بھی محنت کی، وہ گئے نواز شریف کو لے کے آپ گئے، سعد رفیق نے بھی کوشش کی، باقی بھی لیڈرشپ گئی، تو اب یہ آپ مان رہے ہیں کہ میرے بھائی صاحب کا بھی گلگت بلتستان والے ان کی بات نہیں سنی، انہوں نے بلاول کی سن لی ہے، بھائی کسی کی نہیں سنی، وہ تو میدان میں کھڑے ہیں، گلگت
ابھی تک نعرے لگا رہے ہیں. قیدی نمبر 804 زندہ باد زندہ باد، عمران خان زندہ باد. الیکشن تو ختم ہو گیا، آپ فاتح بھی ڈکلیئر کر دیے گئے، وہ مفتوح بھی ہو گئے، لیکن وہاں وہ آوازیں کون سی آ رہی ہیں؟ آواز تو کان تو لگاؤ ان آوازوں کی طرف. ایسے آپ نظر انداز کر کے نہیں گزر سکتے. یہ آپ دیکھیں نا، جو قومیں زندہ رہنا چاہتی ہیں، آج ایران نے جو کچھ کر دیا ہے اسرائیل کے اوپر، بلاسٹک میزائل اور لگا اور کہا سیدھی بات ہے کہ اسرائیل کو اور امریکہ کو دو مت سمجھو، یہ سازش اکٹھے کرتے ہیں، ان کو کبھی الگ مت سمجھو. وہاں بھی یہی کر رہا ہے جو ٹرمپ ہے. وہ کہتے میں نے اس کو بھی روکا ہے، میں نے اس کو بھی روکا ہے، میں نے اسرائیل کو بھی روکا ہے، لیکن پھر یہ کہیں یہ چل گئی تو پھر زیادہ گڑبڑ کری. وہ کہتے ہیں تم ہی کرا رہے ہو، یا اسرائیل تم سے کرا رہا ہے یا امریکہ اسرائیل سے کہہ رہا ہے. یہ سازش ہے تمہاری لبنان کے خلاف، غزہ کے خلاف. اگر وہ جنگ بندی قبول کر لیتے ہیں غزہ والے تو آج ہی گولیاں برسنا بند ہو جائیں گی، ورنہ روزانہ وہ سینکڑوں وہاں کے راولہ کوٹ بنے ہوئے ہیں، لبنان اور غزہ. تو یہ ایک ہی چٹے بٹے کی ساری ہے. ان لوگوں نے جس انداز سے چیزوں کو کیا ہوا ہے. اب دیکھیں میں یہ ابھی بجٹ پاس ہو رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 2-3 تاریخیں دی جائیں. تو آپ کا جون کے اندر آپ کا بجٹ آئے گا، پھر اس میں وہ گرانٹس کی وہ ریڈنگ ہوگی، تھرڈ کی ریڈنگ ہوگی، پہلی ریڈنگ، دوسری ریڈنگ، تیسری ریڈنگ. تو اس میں جو اسپیکر ہے اس نے بحث کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں رکھ سکے گا. اپوزیشن کو بولنے کا جو لازمی دن دینے ہیں وہ دن آئیں گے ہی نہیں. وہ تو خیر خوش ہے ہماری اپوزیشن بھی کہ چلیے جان چھوٹی، ہمیں بولنا نہیں پڑا اتنا. جیسے وہاں الیکشن میں وہ تو خوش ہیں ہمیں 8 سیٹیں مل گئی ہیں، بس کرو. پر یہ میں آج کے چینلز کے اوپر جو بحث کرتے ہیں، یہ انالائز کرتے ہیں، وہ اس سے بات ہی نہیں کرتے کہ راولہ کوٹ کے اندر صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے پورے ملک میں صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے. اور وہ کبھی ادھر کی بات کرتے ہیں، کبھی ادھر کی بات کرتے ہیں، حکومت کون بنائے گا، کیا ہوگا، وہ ہوگا. سارے میں نے آج ان کو دیکھ کے دکھ بھی ہوا ہے.
سارے جو اینالسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، خواہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں جیو پہ یا دنیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ غریب بات ہے۔ پاکستان کے لوگوں سے جو پٹی بدی ہوئی تھی یہ چینلوں کی، یہ آپ کے میڈیا کی، سارے پریس کی، وہ پٹی لوگوں نے اتار کے پھینک دی ہے۔ وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ میں کیسے لوٹا جا رہا ہے۔ یہ بجٹ پولیٹیکل الفاظ بھی ان کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ یہ قوم سلجھی ہوئی ہے، اب مارے کھا 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 کے اب یہ آپ کے کسی دو پیش میں نہیں آئے گی، یہ اپنا راستہ اختیار کرے گی، اور نعرہ ایک ہی ہے کہ پاکستان پاکستانیوں کا ہے، جرنیلوں کا نہیں ہے۔